نا اسٹوریز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے لاؤنج میں مریم سے سامنا ہو گیا۔ آپی، عمر بھائی آ گئے ہیں۔ انتہائی جوش و خروش سے یہ جملہ بولا گیا، گویا اسے بتانا چاہ رہی ہو آپی پرنس چارلس آ گئے۔ اللہ کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اور میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دھن میں مگن میرے تاثرات سے بے خبر بولنے میں مصروف تھی۔ ہم لوگ تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھیں ذرا کتنے چلاک ہیں، اپنے آنے کا بتایا بھی نہیں، کہنے لگے تم لوگوں کو سرپرائز دینے کے لیے اس طرح آیا ہوں۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر میں کچن کا رخ کیا۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ تمام خواتین وہیں موجود ہیں۔ کچن کے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا تو وہاں ایمرجنسی کا سلسلہ تھا، ہر کوئی مصروف، کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اور تو اور دادی اپنے جوڑوں کا درد اور دیگر بیماریوں کو بلائے بڑی محبت سے لاڈلے پوتے کی ضیافت کے لیے اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سلام کا تو جواب کسی نے نہیں دیا، بلکہ سرسری انداز میں دیا۔ میں بڑے موڈ آف کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی، دوپٹہ بیگ اور سینڈلز اچھال کر دور پھینکے۔ یہ عمر کا بچہ کیسے آ گیا؟ کہاں تو سب کہہ کے تھک گئے اور موصوف آ نہیں رہے تھے یا اچانک نازل ہو گئے۔ کھولتے دماغ کے ساتھ منہ ہاتھ دھوئے بغیر میں بستر پر لیٹ گئی۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس سے کس طرح ملنا چاہیے۔ دوستانہ تعلقات تو ہمارے کبھی نہیں تھے، اسے بالکل اگنور کروں یا سرسری انداز میں مل کر رسمی باتیں کر لوں۔ میں لیٹے لیٹے اپنا لائق عمل طے کرنے لگی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ماضی کے بہت سے واقعات یاد آنے لگے جو ہرگز خوشگوار نہیں تھے، مگر وہ آخری بات اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دراصل میں بڑی کینہ پرور واقعہ ہوئی ہوں۔ میری کوئی انسلٹ کرے، مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا دکھ پہنچائے، میں اسے کبھی معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے خلاف دل میں کینہ یعنی دشمنی پال لیتی ہوں۔ اور یہ عمر فاروق کی، یہ تو میرا پیدائشی اور جانی دشمن ہے۔ حالانکہ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے مجھ سے کس قسم کی دشمنی ہے۔ میری انتقامی جذبہ تو صرف جوابی قسم کا ہوتا تھا۔ اس دشمنی کا آغاز اس کمینے نے شاید میری پیدائش سے کہ روزی کر دیا تھا، مگر میں نے یہ بات بہت دیر بعد سمجھی۔ اب جب کہ میں دنیا میں آئی تو اس وقت یہ 4 سال کا تھا، گھر کا اکلوتا لاڈلا بچہ، دادی کی آنکھ کا تارا، اپنے ماں باپ کا پیارا اور میرے مما پاپا کا راج دلارا۔ 4 سال تک وہ بلا شراکت غیر سب کی چاہتیں اور محبتیں سمیٹتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اس بات سے خوار کھاتا ہو کہ میں نے اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار چھیننے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو اس کے آگے کسی نے کسی قابل نہیں سمجھا، صرف اس کی وجہ سے میرا استحصال کیا گیا۔ اپنے ماں باپ کے تو سب بچے لاڈلے ہوتے ہیں، پر وہ تھا بھی اکلوتا، تو ممی پاپا کا لاڈلا بیٹا، جبکہ میری مما پاپا نے ہمیشہ مجھ پہ زیادہ اسے ترجیح دی، میرے جذبات کو مجروح کیا۔ دادی کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جبکہ میں نے اسے کبھی اچھی لگی ہی نہیں تھی۔ بے ڈھنگی، بدتمیز، بد تہذیب اور اس قسم کے دیگر القابات میں بچپن سے ان کے منہ سے اپنے لیے سنے۔ اور میری مما، انہوں نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا کہ دادی ان کی لاڈلی کو کیسے القابات سے نوازتی ہے۔ آج سوچتی ہوں تو میرا دماغ کھول اٹھتا ہے، میرا خون کھولتا ہے۔ کہاں کہاں اس کمینے کی وجہ سے میرے اپنوں نے مجھے نظر انداز کیا۔ بہت بچپنے کی باتیں مجھے یاد نہیں، لیکن پوری امید ہے کہ اس وقت بھی میرے ساتھ زیادتیاں ہی ہوئی ہوں گی۔ اپنے ساتھ ہونے والا پہلا برا سلوک جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ میں اس وقت 3rd اسٹینڈرڈ میں تھی۔ میرا اور عمر کا ایک ہی اسکول تھا۔ اس وقت ہمارا رزلٹ آنا تھا۔ گھر سے ممی، ڈیڈی، مما پاپا آئے۔ عمر نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی کلاس میں پوزیشن لی بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا، فرسٹ پوزیشن عمر فاروقی، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر عمر فاروقی، موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ عمر فاروقی۔ اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا ٹرافیز اور ریکارڈ اس کو مل رہے تھے۔
اس کے برابر والی چیئر پر ٹرافیوں اور شیٹس اور سرٹیفکیٹ کا ڈھیر لگ گیا۔ سب لوگ اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ممی پاپا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنا قابل اور ذہین ان کا بیٹا ہے۔ میں بھی خوب زور زور سے تالیاں بجا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ عمر فاروقی میرا فرسٹ کزن ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بطور خاص ممی ڈیڈی کو مبارکباد دی اور کہا آپ کا بیٹا نہایت ہونہار اور لائق ہے۔ گھر پہنچتے ہی دادی بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ مما آپ کے لاڈلے نے حسب دستور میدان مار لیا ہے، پاپا خوشی سے بھرپور آواز میں دادی کو بتانے لگے، اور دادی میرا چاند میرا لال کے الفاظ کہتی ہوئے اسے کلیجے سے لگا کر خوب پیار کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر یونیفارم بدلو۔ مما نے بڑے غصے والے انداز میں کہا کہ میں ان کے لہجے پر ابھی ڈھنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور بولی کیوں بھائی تمہارا کیا رہا؟ اور دکھاؤ اپنی دادی کو کارنامہ۔ مما جل کر بولی اور رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ سے چھین کر دادی کی طرف رکھتے ہوئے بولی دیکھیں آپ کی پوتی کی ذہانت صرف ڈرائنگ میں اے، انگلش میں اے، باقی سپنے میں سی ڈی ریکارڈ لے کر کتنے فخر سے گردن تانے کھڑی ہے، اور ہم یہ چاہتی ہے کہ ہم سب اس کو پھولوں کے ہار پہنائیں۔ وہ مما پٹ پڑی اور میرا شرم سے جھک گیا۔ ممی کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا تو بولی کیوں بچی کو ڈانٹ رہی؟ صوفیہ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود بات خود ٹھیک ہو جائے گی، خواب ٹھیک ہو جائے گی۔ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، دن رات ایک کر کے پڑھایا مگر نتیجہ وہ ہوئی انتہائی کوڑ مغز لڑکی ہے۔ یہ اب عمر بھی تو ہے، حالانکہ گھر میں کوئی اتنی توجہ سے پڑھاتا بھی نہیں، مگر پھر بھی دیکھ لیں کاش اتنی محنت جس نے اس پر کی تھی عمر پہ کی ہوتی تو دل خوش ہوتا۔ ممی کے الفاظ میں جھکے سر کے ساتھ بڑے غمزدہ انداز میں سن رہی تھی، اور وہ دانت نکالے یوں کھڑا تھا گویا مجھے ڈانٹ کھا کر اسے بڑی خوشی مل رہی ہو۔ سب گھر والوں نے عمر کو ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفہ دیا۔ دادی نے پورے سے 200 روپے دیے، جبکہ ممی ڈیڈی نے صرف باربی ڈول گفٹ کی تھی، باقی کسی نے تو مجھے کچھ نہیں دیا۔ اس روز میں کمرے میں جا کر خوب روئی۔ کیا ہوا تم رو رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آئس کریم کھاتا وہ چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا دادی نے مجھے 200 روپے دیے ہیں، میں نے ان سے برگر روسٹ کھایا، اب آئس کریم کھا رہا ہوں، باقی پیسوں کا کیا کروں؟ تم بتاؤ۔ اس وقت مجھے زندگی میں پہلی بار نہایت برا لگا۔ وہ زبان لگا کر کون چاٹ رہا تھا اور میں رونا دھونا بھول کر ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ خبیث نے جھوٹے منہ بھی کھانے کی آفر نہ کی۔ پتہ نہیں چھوٹی ممی نے مجھے گفٹ میں واک مین دیا ہے، اور مما کو چھوٹی ممی کہتا تھا، اور تمہیں انہوں نے کیا دیا؟ لہجہ مکاری سے بھرا ہوا تھا۔ تمہارا سر دیا ہے، دفع ہو جو یہاں سے، میں غصے سے کہا، اور بس وہیں سے ہماری دشمنی کا آغاز ہو گیا، بلکہ ہماری نہیں میری۔ وہ تو میرا پیدائشی دشمن ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری بات ذرا دیر سے آئی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنا پڑھاکو ہے، ورنہ اسے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ ٹھیک ہے میں اس کی طرح جینیس نہیں، مگر ماما اٹھتے بیٹھتے کوڑ مغز اور جہالت کے قصے مجھے سنانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور میری اس سے دشمنی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات میں میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا، پھر میرے اوپر اظہار افسوس ہوتا اور میرے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا۔ ایسے موقع پر اس کے چہرے پر موجود تاثرات میرا خون کھلانے کے لیے کافی ہوتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، میرے اپنے ہی گھر میں حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی میں سوچتی کہ کاش میں ممی کے ہاں پیدا ہو جاتی تو کتنی اچھی تھی، اور ڈیڈی مجھے کتنا پیار کرتے تھے، کم سے کم میرے سکے ماں باپ سے تو وہی دونوں زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے ماں باپ تو اس مقولے پر سختی سے عمل پیرا تھے، اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے، مگر یہاں تو نوالا بھی سونے کا نہ تھا۔ اس خبیث کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے سبزیاں پسند نہیں، اس لیے روز صبح اسکول جانے سے پہلے کہتا
दादी आज प्याज करेले पकाइएगा। और दादी पोते के मुंह से अपनी पसंदीदा डिश का सुनकर खुशी से नहाल हो जाती। खूब दिल लगाकर प्याज करेले पकाती। पता नहीं क्या इनके साथ सलूक करती कि वो खूब कड़वे पकते। करेले कड़वे ना हो तो करेले ही क्या होते हैं, इस बारे में इनका मकूला था। खाने की मेज पर मैं देखती तो मेरा करेले देखकर मेरा दिल करता कि मैं इसे ना खाऊं। मैं नहीं खाऊंगी इतने करेले, कड़वे करेले। मैं मुंह फुलाकर कहती, देखो देख रही है सूफिया लड़की के लक्षण। दादी मम्मा से मुखातिब हुई और मम्मा कड़े तेवरों के साथ मुझे घूरने लगी। मैं चुपचाप आंसू पीते करेले हलक में उतारने लगी। कभी कभी ऐसे मौके पर मम्मी को मेरे ऊपर तरस आ जाता तो कहती, आओ दादी मैं तुम्हें पराठा बना दूं। मेरे कुछ कहने से पहले दादी इसे टोक देती, कोई जरूरत नहीं इसका दिमाग खराब करने की, पहले ही बड़ी बदतमीज है। यही वक्त होता है बच्चों की तरबियत का, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा कोया। मेरी अच्छी बुरी तमाम तरबियत का इंसान मेरे करेले खाने पर है। तो कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आप मेरी कहानी का इंतज़ार करें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।